بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. جی چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإذا جاءت الصاخة النفقة الثانية يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجته وبنيه يوم بدل من إذا وجوابها دل عليه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه حال يشغله عن شأن غيره أي اشتغل كل واحد بنفسه. وجوه يومئذ مسفرة مضيئة ضاحكة مستبشرة فرحة وهم المؤمنون. ووجوه يومئذ عليها غبار ترهقها تغشاها قترة ظلمة وسواد. أولئك أهل هذه الحالة هم الكفرة الفجرة أي الجامعون بين الكفر والفجور. فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جب آ جائے الصَّاخَّةُ کانوں کو بہرا کرنے والا نفخہ، جو نفخہ ثانیہ اتنا تیز ہوگا یا نفخہ اولا، لیکن نفخہ ثانیہ یہاں مراد ہے، جب کانوں کو بہرا کر دے گا. سخن کے معنی ہے کانوں کا بہرا ہونا، اور بعض کہتے ہیں کانوں کے پردے کو پھاڑنے والا، جو کانوں کو پھوڑ دے گا. تو اس دن کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھاگ جائے گا آدمی اپنے بھائی سے. کہتے ہیں قابیل حابیل سے بھاگ جائے گا کہ اب قابیل حابیل میرے اوپر دعویٰ کرے گا اور حساب کتاب لے گا، تاکہ حق طلب نہ کرے. آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا تاکہ شفاعت کا مطالبہ نہ کرے. کافر بھائی شفاعت کا مطالبہ مجھ سے نہ کرے. آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا تاکہ اس کی تکلیف نہ دیکھی جائے. جو تکلیف اس پر میں مبتلا ہے وہ نہیں دیکھی جا سکتی. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ بیوی وَبَنِيهِ اور بیٹے. اور اس ترتیب سے اگر کوئی کہے کہ ماں باپ پہلے ہونا چاہیے، بیٹا پہلے ہونا چاہیے، اخیہ کیوں مقدم ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یوم جب حق کا مطالبہ کرے گا، تو حق کے مطالبے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ جھگڑا زیادہ ہوتا ہے اس کو پہلے کر دیا. تو آدمی کا زیادہ جھگڑا بھائی کے ساتھ ہوتا ہے، تم کو یہ ملا اور ہم کو یہ ملا، تم کو زیادہ ملا اور ہم کو کم ملا، تو اس لیے اخیہ پہلے آیا. اور پھر دوسرے نمبر پر جو کسی سے نہیں لڑ سکتا تو وہ ماں سے لڑتا ہے، یہ مجھے دے دو وہ دے دو، تو امی ہی دوسرے نمبر پر آیا. باپ سے تو نہیں لڑ سکتا، باپ ڈنڈا لے کر کے سے اصلاح کر لے گا، اور ماں بیچاری کمزور ہوتی ہے. اور پھر جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے اور طاقت کم ہو جاتی ہے تو پھر ابھی ہے باپ کے ساتھ بھی لڑتے ہیں. تیسرے نمبر پر یہ ہے. وصاحبتہ اور بیوی کے ساتھ بھی، خصوصاً جب دوسری شادی کر لے یا بیوی پسند نہیں ہے تو بیوی کے ساتھ بھی لڑتا ہے.
اور اس کی حقوق کو ادا نہیں کرتا تو بیوی سے بھاگے گا تاکہ زوجہ ثانیہ مطالبہ نہ کرے کہ تم نے میرا حق ادا نہیں کیا تھا، اور پہلی بیوی کو اپنے سینے کے ساتھ ملاتے رہتے تھے، یہ نہ کرے۔ اور پھر آخر میں وہ بنی ہے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بیٹے سے بھاگے گا، اس لیے کہ بیٹا مطالبہ کرے گا کہ تم نے میری تربیت نہیں کی، تم نے مجھے دین نہیں سکھایا، تو اس سے بھی بھاگے گا۔ تو اس ترتیب سے آئے جس میں زیادہ جھگڑا ہوگا، یا یوں کہنا چاہیے کہ اس میں الترقی من الادنی الی الاعلی ہے، ترقی ہے ادنا سے اعلیٰ کی طرف۔ کیا مطلب؟ آخر میں اعلیٰ ہے بیٹا، اس لیے کہ آدمی سب کچھ کرتا ہے اولاد کے لیے، اور پھر اگر بیٹے نہ ہو تو بیوی سے نفرت کرتا ہے کہ تمہارے بچی بھی پیدا نہیں ہوا تو تم کس کام کی ہو۔ اور اس کے بعد پھر اعلیٰ ہے بیوی، بیوی کی وجہ سے والدین کو لوگ چھوڑتے ہیں، بیوی کی وجہ سے لوگ رشتہ داروں کو بھی چھوڑتے ہیں، اور بیوی کے رشتہ داروں کو اپنا رشتہ دار سمجھتے ہیں۔ تو بیٹے سے بیوی اعلیٰ ہے، اور بیوی سے باپ اعلیٰ ہے، اور باپ سے ماں اعلیٰ ہے، اور ماں سے بھائی۔ تو یہ ترقی من الاعلیٰ الی الادنی، میں نے اعلیٰ کہا، یہ غلط کہا۔ بیٹا اعلیٰ ہے، اس کے بعد صاحبہ اس سے ادنا ہے، پھر صاحبہ سے ادنا باپ ہے، پھر باپ سے ادنا ماں ہے، پھر ماں سے ادنا بھائی ہے۔ تو الانتقال من الادنی الی الاعلی، یعنی بھائی ادنا ہے، پھر ماں اس سے اعلیٰ ہے، پھر ماں سے باپ اعلیٰ ہے کیونکہ باپ خرچہ کرتا ہے، پھر باپ سے صاحبتی ہی اعلیٰ ہے، اس لیے کہ وہ تو شی ہے، اس کے اعلیٰ ہونے میں کیا شک ہے۔ اور صاحبتی سے اعلیٰ بیٹا ہے۔ پہلی توجیہ زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ یہ یوم بدل ہے اذا سے، وجوابها دل علیہ، یعنی یوم یفر المرء میں یوم بدل ہے، فاذا جاءت الصاخہ، فاذا جاءت الصاخہ یعنی فیوم یفر المرء، اور اذا جاءت الصاخہ اس کا جواب اس پر دلالت کرتا ہے لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یعنی فاذا جاءت الصاخہ اشتغل کل فرد بنفسہ، ہر ایک آدمی اپنا پروگرام طے کرے گا۔ تو اذا جاء شرط اور فعلی شرط ہے اور جزائی شرط ہے، اشتغل کل واحد، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک آدمی کے لیے ان میں سے یومئذ اس دن شأن حالت ہوگی، شأن حالت ہوگی، یغنیہ جو اس کے لیے کافی ہوگی، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، یغنیہ جو اس کو بے نیاز کرے گی، یعنی اس کے لیے کافی ہوگی۔ ہر ایک اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ہر ایک اپنے اپنے پروگرام میں لگا ہوا ہوگا، ہر ایک کے لیے اس دن پروگرام ہوگا، یغنیہ جو اس میں لگا ہوگا۔ حال ہے یشغلہ عن شان غیرہ، جس کو بے نیاز کر دے گا، جس کو مستغنی کر دے گا، عن شان غیرہ دوسری کی حالت، ہر ایک اپنی حالت میں ہوگا، یعنی اشتغل کل واحد بنفسہ۔ تو اس دن پھر دو قسم کے، وجوہ یومئذ مسفرۃ، بعض چہرے یومئذ مسفرۃ اس دن، مسفرۃ روشن ہوں گے، مضیئۃ، تو وجوہ مبتدا، یعنی وجوہ بعض الناس، اور مسفرۃ اس کی خبر، اور یومئذ مسفرۃ کے ساتھ متعلق ہے، مضیئۃ، یا وجوہ موصوف، مسفرۃ صفت، یہ مبتدا بند کر دو اس کو، دیر سے آئے، کہاں گئے تھے؟ اور
ضاحکۃ مستبشرۃ خبر، وجوہ مسفرۃ چہرے، ایسے چہرے جو روشن ہوں گے، تو ان چہروں کا کیا ہوگا؟ ضاحکۃ مستبشرہ. یا یہ ہے کہ وجوہ کے لیے مسفرۃ ایک صفت، ضاحکۃ دوسری صفت، اور یہ مبتدا، اور مستبشرۃ خبر. یہ سب ترکیبیں ہو سکتی ہیں. ضاحکۃ ہنستے ہوں گے، مستبشرۃ خوش خرم ہوں گے. مستبشر اس کو کہتے ہیں کہ آثار الفرح تظہر علی جلد وعلی بشرتہم، ان کے چہرے پر، بشرہ کہتے ہیں ظاہر الجلد کو، تو ان کے ظاہر الجلد پر، ان کے بشرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوں گے. ان کی چہرے پر مسکراہٹ پھیلتی ہوئی ہوگی، اور وہ ہیں مومنین. ووجوہ، اور وجوہ مبتدا، اور علیہا غبرۃ خبر. اور وجوہ اگرچہ نکرہ ہے لیکن یہاں مراد ہے وجوہ بعض الناس. تنوین مضاف الیہ سے عوض ہے، وجوہ بعض الناس. یا وجوہ تنوین قباحت کے لیے ہے، جیسے پہلی وجوہ میں تنوین تعظیم کے لیے ہے. افتن علیہا غبرۃ، اس پر غبار چھایا ہوا ہوگا. غبرۃ غبار، یعنی ایسا ہوگا جیسے غبار ہی غبار ہے، دھواں ہی دھواں ہے. ترحقھا قطرہ، احاطہ کیا ہوگا ہا ان چہروں پر. مصنف فرماتا تغشاہا، اس کو ڈھانپ لیتے ہوں، ڈھلیتا ہوگا. ترحقھا، اس پر چھائی ہوئی ہوگی، چھائی ہوئی ہوگی یا ڈھانپ لی ہوگی اس کو. قطرۃ، سیاہی نے، سیاہی ہوگی اس پر، ظلمت ہے، سواد ہے. اولئک ھم الکفرۃ عقیدۃ الفجرۃ عملا، یہ وہی لوگ ہیں جو کافر ہے عقیدے میں اور فاجر ہے عمل میں. اس لیے کہ جب عقیدے میں کافر ہوگا تو عمل میں فاسق ضرور ہوگا. کافر اگر ایک اچھا کام کرتا ہے تو 10 غلط کام کرتا ہوگا. الجامعون بین الکفر والفجور، کفر اور فجور کے درمیان ہوں گے جامع. سورہ تکویر ترتیب قرآنی میں 81 ہے، ترتیب نزولی میں 7 ہے، بعد اللہب اور قبل سورۃ الاعلی. اور یہ یقینی چیزیں نہیں ہے جیسے آپ کو بتایا ہے. سورہ تکویر میں ما قبل کے ساتھ ایک ربط تو ظاہر ہے کہ قیامت کے حالات پر دونوں صورتیں مشتمل ہے. ما قبل میں بھی قیامت کے حالات، اس میں بھی قیامت کے حالات. ثم اماتہ فاقبرہ، اور وجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترحقھا قطرہ. تو احوال القیامت اور اس میں بھی احوال البعث. دوسرا ربط یہ ہے کہ جو ما قبل میں بعث کا ذکر ہوا ہے، ثم اماتہ فاقبرہ، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا اس کا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. تو بعث اور قیامت کا ذکر ہوا. اور آنے والی صورت میں لقاء الاعمال کا ذکر ہے کہ جب تمہارا بعث ہوگا تو عمل نامی کے ساتھ ملاقات کرو گے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. 2. اور تیسرا ربط یہ ہے ما قبل میں منکرین قیامت کا ذکر تھا، منکرین قیامت کا ذکر تھا. ان کو بتایا من ای شیء خلق من نطفۃ فقدرہ، تم کیوں قیامت کا انکار کرتے ہو، تم کو نطفے سے پیدا کیا. اور آنے والی صورت میں منکرین رسالت کا ذکر ہے. منکرین رسالت، انہ لقول رسول کریم عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. تم کیوں رسول کی بات کو نہیں مانتے. اور نمبر 4 یہ ہے ما قبل صورت میں سفرتن کا ذکر تھا، لکھنے والے فرشتے بأیدی سفرتن. اور آنے والی صورت میں
امیر السفر کا ذکر ہے، جبریل علیہ السلام جو امیر الملائکہ ہے، یعنی جبریل علیہ السلام. اور نمبر 5 یہ ہے کہ ما قبل صورت میں تعلیم الطالب کا ذکر تھا کہ جو طالب علم طلب کے لیے آ جائے تو عبداللہ ابن ام مکتوم ان کی تعلیم کر لیا کرو، تعلیم الطالب. اور آنے والی صورت میں تبلیغ و غیر طالب کا ذکر ہے، تبلیغ و غیر طالب کا ذکر ہے. تبلیغ و غیر طالب کا ذکر کہاں ہے؟ فلا اقسم بالخنس، پس قسم کی ضرورت نہیں ہے لیکن باوجود اس کے میں قسم کھاتا ہوں. بالخنس، اس آدمی کی قسم ہے، الخنس جو تبلیغ کے وقت چھپ کر نکل جاتا ہے، خنسا. الجواری تیز دوڑتا ہے، الکنس پھر اپنی مرکز اپنی جگہ پر چھپ جاتا ہے تاکہ مجھے کوئی نہ دیکھ لے، اپنے گھر پر چلا جاتا ہے. تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ ایسا تم کو نہیں کرنا چاہیے. انہ لقول رسول کریم، رسول کریم کا قول تم کو سنایا جاتا ہے، تم کیوں بھاگتے ہو اور چھپتے ہو؟ تو اس میں تبلیغ و غیر طالب، یا غیر طالب بلکہ تبلیغ الحارب کس کا ذکر ہے؟ تبلیغ الحارب، جس کا ذکر اپنی جگہ پر آ رہا ہے انشاءاللہ. تو وہاں تعلیم الطالب اور یہاں تبلیغ الحارب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور قیامت کا ذکر تو ہے دونوں میں. اذا الشمس کوورت، حدیث میں آتا ہے کہ جو چاہتا ہے من سرہ ان ینظر الی القیامت رأی العین، جو چاہتا ہو کہ قیامت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ لے تو اس کو چاہیے فلیقرأ اذا الشمس کوورت، یہ پڑھ لے. اذا السماء انفطرت، یہ پڑھ لے. اذا السماء انشقت، یہ پڑھ لے. یہ ایسا ہوگا جیسے قیامت اس کے سامنے ہو. اور حدیث میں آتا ہے کہ مجھے سورہ ہود اور سورہ ہود کے اخوات نے بوڑھا کر دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا، یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے. بوڑھا کا مطلب یہ نہیں بال سفید ہو گئے، بلکہ بوڑھے کا مطلب یہ ہے قوا اور اعضاء کمزور ہو گئے. تو فرمانے لگے کہ مجھے سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے اور عما یتساءلون نے اور اذا الشمس کوورت انہوں نے بوڑھا کر دیا. اس لیے کہ اس میں قیامت کا ذکر ہے اور قیامت کا غم، امت کے لیے قیامت کا غم ہے، تو اس غم کی وجہ سے میں بوڑھا ہو گیا. جیسے بعض حضرات کہتے ہیں شعر میں، سألت من الاطباء ذات یوم لتخبر من مشیبی قال بل غم. سألت من الاطباء، میں نے طبیبوں سے پوچھا، ذات یوم ایک دن، لتخبر تاکہ خبر دے دے، من مشیبی میں کیوں بوڑھا ہو گیا، قال بلغم، بلغم کی وجہ سے، زکام اور فلو میں جو بلغم آتا ہے اس کی وجہ سے. فقلت له على غیر احتشام، پس میں نے اس سے کہا على غیر احتشام، بے باکی کے ساتھ اور بے احترامی کے ساتھ. میں نے بغیر احترام کے اس سے کہا، احتشام کے معنی احترام. لقد اخطأت فی ما قلت بلغم، بتحقیق تم نے غلطی کی، بلکہ بلغم میں غم کی وجہ سے غم کی وجہ سے بوڑھا ہو گیا. تو غم کی وجہ سے وہاں بلغم دونوں ایک لفظ ہے، اور یہاں بل غم، بلکہ غم کی وجہ سے. فرماتے ہیں اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹا جائے، یعنی سورج کی نور کو لپیٹ کر ختم کر دیا جائے. وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جب سے کا ستارے بے نور ہو جائے، مقدر اور بے نور، یا انقدرت گر جائیں. الشمس کوورت، یہ جو سورج ہے، سورج اس سے جو روشنی نکلتی ہے آپ بھی دیکھتے ہیں سورج سے نور، تو یہ مشابہ ہے اس کے ساتھ، جیسے یہ عمامہ
یہ عمامہ لمبا ہے، اور جب عمامہ لمبا ہے تو اس کو اسی طرح لپیٹتے ہیں. یہ لپیٹنا ہے کوورہ، تکویر کورت العمامہ دورت العمامہ. یہ تو یہی ہے اذا الشمس کوورت. سورج کے نور کو نیچے سے اوپر اس طرح لپیٹ دیا جائے گا جیسے کوورت العمامہ، عمامت، جیسے عمامے کو لپیٹ دیا جاتا ہے، تو وہ نور اس کے اندر ہو جائے گا، جیسے یہ کپڑا سر کے اوپر ہو گیا اور باہر سے اس کا تعلق ختم ہو گیا. تو یہ تشبیہات پر مبنی ہے کہ سورج کی نور کا جمع کرنا اور لپیٹنا یہ مشابہ ہو گیا تکویر العمامہ کے ساتھ. استعارہ تمثیلیہ کہتے ہیں اس کو. آپ تحقیق کرتے رہے پھر استعارہ تمثیلیہ کیا ہے کیا نہیں. استعارہ تمثیلیہ طبعیہ لففت، جس کو لپیٹا جائے، وذهب بنورها، اور اس کو نور کو ختم کر دیا جائے. تو اس جزا بعد میں علمت نفس ما احضرت جزا وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جس وقت سورج ستارے انقدرت، انقضت ٹوٹ پڑے، ٹوٹ جائیں گے، وتساقطت علی الارض، اور زمین پر گر جائیں گے. اور لغوی معنی انقدرت کا مقدر ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، تاریک ہو جائیں گے، ان کا نور ختم کر دیا جائے گا، پھر ٹوٹ جائیں گے. تو یہ انقدرت کا لغوی معنی نہیں ہے، انقضت یہ لازم ہے، بے نور ہو کر گر جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، نمبر 3، اور جس وقت پہاڑوں کو چلایا جائے، یعنی پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے اور پہاڑ ایسے اڑتے ہوں گے جیسے ہوا اڑ رہی ہے. ذُهِبَ بِهَا عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ، ان کو دور کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا زمین کی سطح سے. فَصَارَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، پس پہاڑ بن جائیں گے ہباءً غبار، منبثًا پھیلا ہوا. دوسری جگہ پر اس کا ذکر آیا ہے کہ پہاڑ اس طرح ہوں گے کالعہن، پہاڑ اس طرح ہوں گے کہ ان کو چلایا جائے گا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جس وقت 10 مہینوں کی حاملہ اونٹنی، 10 مہینوں کی حاملہ اونٹنے، عشار کی جمع ہے. عطلت، ان کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا، معطل چھوڑ دیا جائے گا، اس سے غرض نہیں رکھی جائے گی. یعنی جب کہ عرب میں 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی کی بڑی قدر ہوتی تھی کہ چند دن کے بعد بچہ دے گی، چند دن کے بعد پھر اتنا دودھ دے گی کہ پوری فیملی، کئی فیملیوں کے لیے دودھ کافی ہوگا، اس کی قیمت بڑھ جائے گی. تو قیامت میں اس کو بھی معطل چھوڑ دیا جائے گا اور اس کی بھی کوئی خبر لینے والا نہیں ہوگا. تو رکت بلا راعن و بلا حلبن، اس کو بغیر راعی کے، بغیر دودھ نکالنے کے چھوڑ دیا جائے گا. لما دہاہم من الامر، لما دہاہم یا لما، اس لیے دہاہم من الامر کہ ان پر دہاہم من الامر تکلیف دے گا ان کو، من الامر کی قیامت کا عمل اور قیامت کا کام. دہا کے معنی مصیبت اور تکلیف، مصیبت ڈالے گا اس پر، من الامر داہیہ. ولم یکن مال اعجب الیہم منہا، اور کوئی مال ان کو زیادہ پسندیدہ نہیں تھا، منہا ناقہ عشرہ سے، النوق الحوامل سے، تو اس کو معطل چھوڑ دیا جائے گا. اور اگر کوئی اشکال کرے کہ اونٹنی کو قیامت کے دن معطل چھوڑ دیا جائے گا، تو اخیر میں آتا ہے علمت نفس ما احضرت، تو اس وقت اونٹنی کہاں ہوگی؟ اونٹنی تو ہوگی نہیں. جب یہ آیا ہے کہ اونٹنی کو معطل چھوڑ دیا جائے گا، تو معطل چھوڑنے سے کیا مطلب ہے
نفخہ ثانیہ کے وقت تو سب مر گئے ہوں گے، اور نفخہ اولا کے وقت سب لوگ اکٹھے مر جائیں گے، تو اذا العشار عطلت کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھو اگر یہاں نفخہ اولا ہم لے لیں تو پھر معنی یہ ہے کہ جیسے نفخہ اولا شروع ہوا، اس کے مقدمات شروع ہو گئے، تو اذا العشار ہر ایک اپنی اپنی فکر کرے گا اور اونٹنی کو چھوڑ دے گا معطل نفخہ اولا کے وقت۔ جیسے نفخہ اولا شروع ہو گیا تو اذا العشار عطلت بن گیا، اور نفخہ ثانیہ ہو تو نفخہ ثانیہ میں اذا الوحوش اذا العشار عطلت یہ ہے کہ جب نفخہ ثانیہ کے بعد لوگ اٹھیں گے تو جانور بھی اٹھیں گے، اور جب جانور اٹھیں گے تو اسی حالت میں اٹھیں گے جس حالت میں مرے تھے، تو جو حامل اونٹنی مر گئی تھی اسی حالت میں اٹھے گی، اور جب اٹھے گی تو مالک اس کا پوچھے گا نہیں، مالک اپنے حساب کتاب کی فکر کرے گا، اس کو اونٹنی سے کیا مطلب اس وقت۔ فَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جس وقت درندے حشرت ان کو جمع کیا جائے گا قصاص کے لیے نفخہ ثانیہ کے وقت، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ اور بعد نے عشار و عطلت کا یہ مطلب بھی بیان کیا کہ بالفرض اگر اونٹنیاں ہوتی تو ان کو معطل کیا جاتا بالفرض کے معنی میں، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحوش کو جمع کیا جائے گا قصاص کے لیے، جمعت بعد بعث کے بعد، لیقتص لبعض من بعض، تاکہ بعض کے لیے بعض سے قصاص لیا جائے، ثم تصیر ترابا، پھر مٹی ہو جائیں گے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وحوش کو اور درندوں کو جمع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی سینگ والے سے بغیر سینگ والی کے لیے قصاص لے لیں گے، حتی یقتص للجلحاء من القرناء، یہاں تک بغیر سینگ والے سے سینگ والوں سے بغیر سینگ والے کے لیے اللہ تعالیٰ قصاص لے لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ثم یصیر ترابا، تو اس وقت کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا۔ اور مختار قول یہ ہے کہ ان کا حشر ہے، اور مختار قول یہ ہے کہ ان میں قصاص بھی ہے، اور ابن عباس کی طرف منسوب ہے کہ قصاص نہیں بلکہ یہ کنایہ ہے کمال عدل سے، لیکن یہ خلاف ظاہر ہے۔ ایک معنی یہ ہے جو آپ کو بتایا اور مصنف نے بتایا، یا دوسرا معنی یہ ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جس وقت درندوں ہیں حشرت ان کو جمع کیا جائے گا، یعنی ہیبت کی وجہ سے جب نفخہ اولا شروع ہو جائے تو ہیبت کی وجہ سے سب جمع ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے اور پھر مر جائیں گے، تو ہیبت کی وجہ سے جمع ہو جائیں گے پھر مل جائیں گے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے اذا الوحوش بعثت، حشرت بمعنی بعثت ہے، حشرت بمعنی جمعت، حشرت بمعنی بعثت۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جس وقت دریا اور سمندر سجرت ان کے پانی کو بھڑکا دیا جائے گا، ان کی پانی میں آگ لگا دی جائے گی، اگر بھڑکانا مشکل ہو تو آگ لگا دی جائے گی اس میں۔ سجرت یعنی اوقدت، تسجیر اس کے معنی ہے آگ لگانا، ومنہ السجار، سجار سگرٹ کو کہتے ہیں، سگرٹ کا لفظ سجار سے ماخوذ ہے۔ فصارت نارن، اور یہ سجرت کی دوسرے معنی یہ ہے کہ ان کو بہا کر ایک کر دیا جائے گا، بحار سجرت، ان کو جیسے آگ سے مل جاتی ہے، جب آگ ہو تو آگ، یہاں آگ ہے یہاں آگ ہے، 2 منٹ میں مل جائے گا، 1 منٹ میں مل جائے گا، تو آگ کے ساتھ ملنا لازم ہے عرفاً، اسی طرح بحار سجرت ان کو ملا دیا جائے گا، تو دونوں لغوی معنی کو میں نے ایک کر دیا،
تسجیر بمعنی بڑکانا، تسجیر بمعنی ملانا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جس وقت نفوس زوجت ان کو ملایا جائے گا، نفوس ملا دیے جائیں گے. اصحاب الیمین ایک طرف آپس میں مل جائیں گے، اصحاب الشمال ایک طرف مل جائیں گے. تلمیذ استاد کے ساتھ مل جائے گا، استاد تلمیذ کے ساتھ مل جائے گا. تو یہ النفوس زوجت کا ایک مطلب ہے. صالح صالح کے ساتھ مل جائے گا، فاسق فاسق کے ساتھ مل جائے گا. یا اذا النفوس زوجت، جس وقت ارواح زوجت بالابدان ملا دیے جائیں گے ابدان کے ساتھ. اذا النفوس زوجت، اذا النفوس زوجت بالحور العین، جب جنت کا ذکر ہو تو جنت کے اعتبار سے لوگوں کو ملایا جائے گا، مسلمانوں کو ملایا جائے گا حور عین کے ساتھ. یہ بھی ہو سکتا ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جس وقت الموءودۃ سئلت، موعودہ سئلت ان سے سوال کیا جائے. الموعودہ کون ہے؟ الجاریۃ تدفن حیۃ، جو لڑکی تقریباً 6 سال کی عمر تک ان کو دفن کرتے تھے زندہ، اس خوف کی وجہ سے کہ میرا کوئی داماد بنے گا، یا اس خوف کی وجہ سے کہ کیا کھائے گی، یا اس خوف کی وجہ سے کہ دشمن ان پر قبضہ نہ کرے کئی جنگ میں اور قتال میں، یا اور اس کو فیشن سمجھتے تھے بعض لوگ. اور زید ابن عمرو ابن نفیل اس کو محی الموتا کہتے تھے، اس لیے کہ بہت ساری لڑکیوں کو انہوں نے بچایا تھا. اور امرؤ القیس کا دادا تھا، امرؤ القیس کا دادا، وہ بھی یہ کام کرتا تھا، بہت ساری لڑکیوں کو نجات دی تھی عار کے خوف سے، والحاجت، یا ضرورت کی وجہ سے کھانے پینے کی ضرورت. تو سئلت اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے سوال کی کیا ضرورت ہے؟ سوال تو قاتل سے کرنا چاہیے. بأی ذنب قتلت، اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ پر قتلت، قتل کی گئی تھی، وہ قتل کی گئی تھی. اگر کوئی اشکال کرے کہ موعودہ سے سوال کیوں ہوا، سوال ڈائریکٹ اس سے کیوں نہیں کیا گیا قاتل سے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کی جگہ وَإِذَا الْوَائِدُ سُئِلَ یا الْوَائِدَةُ سُئِلَتْ. اس کا جواب یہ ہے کہ موعودہ سے سوال کیا جائے گا تاکہ وہ مدعی بن جائے. تو مدعی کو دعویٰ سکھانے کے لیے، جب مدعی بیچارہ دعویٰ زیادہ نہیں جانتا تو اس کو دعویٰ سکھانا چاہیے کہ اے مدعیہ، تم سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم یہ دعویٰ کرو کہ مجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا تھا. تو ھذا تلقین المدعی المظلوم، اور مدعی مظلوم کی تلقین بہتر ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ موعودہ سے سوال ہوا، واعد سے نہیں ہوا. واعد اس قابل نہیں ہے کہ اس کو خطاب کیا جائے، اتنا باپ ہو کر اتنا بڑا ظالم، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو خطاب کیا جائے، اس لیے موعودہ سے سوال کیا جائے. پھر مفسرین نے یہاں واقعات لکھے ہیں، وہ تفاسیر میں دیکھتے جائیے. تبکیتاً لقاتلہا، اور یہاں یہ مسائل بھی لکھے ہیں کہ اگر کوئی 4 مہینے کے بعد حمل کو گرا دے تو وہ موعودہ کے حکم میں ہے یا نہیں ہے. 4 مہینے سے پہلے ہو تو موعودہ کے حکم میں ہے یا نہیں ہے، اور اگر کوئی عزل کرے تو اس کا کیا حکم ہے. مفسرین نے یہ چیزیں بیان کی ہیں، انشاءاللہ جب آپ فارغ ہوں گے تو پڑھیں گے. تبکیتاً لقاتلہا، تبکیتاً
ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، توبیخ کے لیے، تہدید کے لیے، لقاتلہا اس کے قاتل کی. بأی ذنب قتلت، یہ قتلت نہیں آیا، اگرچہ ایک قرات میں قتلت آیا ہے لیکن قتلت اور قتلت دونوں آئے ہیں. قتلت ہو تو ما قبل کے ساتھ قافیہ مل جائے گا، یعنی فاصلہ مل جائے گا. وقرئ بکسر التاء حکایۃ لما تخاطب به، کہ قتلت یہ نقل ہے، جو خطاب اس کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس خطاب کی نقل ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ قتلت بلا ذنب، بغیر گناہ کے مجھے قتل کیا گیا ہے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جس وقت عمل نامے جو موت کے وقت بند ہو چکے تھے کھول دیے جائیں گے. نشرت کھول دیے جائیں گے، یا نشرت پھیلا دیے جائیں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ عرش کی نیچے سے ہوا چلے گی اور عمل نامے وہاں سے آئیں گے، اور ہر ایک کو اپنا اپنا عمل نامہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا. جیسے کوئی ٹکٹ لیتا ہو تو وہ بٹن دباتا ہے، ٹکٹ نکلتا ہے، اندر جاتا ہے خود بخود. ہر ایک کو اپنا اپنا ٹکٹ ملتا ہے، تو وہاں اپنا اپنا ٹکٹ ہر ایک کو خود ملے گا. یہ گویا کہ قیامت جب قریب ہو تو قیامت کی طرح کام ہوتے ہیں. تو یہ اذا الصحف نشرت آج کل ہوتا ہے. آپ کو اگر کوئی صحیفہ چاہیے تو آپ کو مل جائے گا بٹن دبانے سے، تو وہاں بھی اس طرح ہوگا. جیسے یہ سارے کام ہو جاتے ہیں. اذا الشمس کوورت، آج کل سورج کی روشنی کو لپیٹ کر اس سے طاقت بناتے ہیں سورج کو. یہ قیامت کے قریب آج کل عمل شروع ہو چکا ہے. سورج سے طاقت بناتے ہیں، سورج کی اس کو لپیٹتے ہیں مشین میں، اور یہ لائٹ وغیرہ بناتے ہیں. اور اذا النجوم انقدرت، اور ستارے بے نور ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ اگر آپ رات کو شہر کی روشنیوں میں ستارے دیکھیں گے تو آپ کو ستارے نظر نہیں آئیں گے. اور مکہ مکرمہ میں وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، کہاں پر؟ مکہ مکرمہ میں. ماسٹر احمد سعید صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. دوپہر 2:30 بجے قبرستان میں جنازہ، اللہ مغفرت فرمائے. تو یہ ہو چکا ہے، ہو رہا ہے. اذا الجبال سویرت، فلان پہاڑ ختم، فلان پہاڑ ختم. واذا العشار عطلت، اونٹنیوں کا کون پوچھتا ہے؟ اونٹنیوں کی جگہ پر اب کیا ہے؟ اونٹوں کی جگہ پر مرسیڈیز کار ہے، فلان کار ہے، فلان کار ہے. یہ قیامت کے قرب میں یہ ہوگا. واذا الوحوش حشرت فی زو میں اس طرح کرتے ہیں. یہ قیامت کے قرب میں یہ ہو جائے گا. لیکن یہ آیات کی تفسیر نہیں ہے. یہ قیامت کے قرب میں وہی کام ہوگا جو قیامت میں ہوگا. تو اس کے قریب قریب کچھ نہ کچھ مقدمات ہوتے ہیں، جیسے یاجوج ماجوج، اور جیسے دجال کے آنے سے پہلے دجال اپنی چھوٹی سی دجالیت کو ظاہر کرتا ہے. اور اذا البحار سجرت، پہاڑ دریاؤں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جاتا ہے. ایک کو جیسے ایک دریا کو دوسرے دریا کے ساتھ ملایا ہے نہر سویس کی طریقے پر، نہر سویس بیچ میں نکالی اور اس کو خشک بھی کیا جاتا ہے، آگ بھڑکا کر خشک کر دیا جاتا ہے. اور وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفوس زوجت ان کو ملایا جاتا ہے تو نفوس بھی ملائے جاتے ہیں. مسلمان ایک طرف ہو جاتے ہیں، کافر دوسری طرف ہو جاتے ہیں. اور موعودۃ سئلت، 4 مہینے 6 مہینے کے بعد حمل کا اسقاط کراتے رہتے ہیں. تو یہ سب ہو جائے گا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحف نشرت پھیلا دیے جاتے ہیں، نیوز پیپر پھیلائے جاتے ہیں اس سے پہلے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ،
اور جب آسمان کشطت اس کی کھال اتاری جائے گی. کشطت کے لغوی معنی کھال اتارنا ہے، یعنی اس کو صاف کر دیا جائے گا ستاروں سے، ستارے وغیرہ ختم ہو جائیں گے اور اس کی شکل کو تبدیل کیا جائے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بیمینہ. تو کشطت کے ایک معنی یہ ہے نزعت عن اماکنہا، ان کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا. کما ینزع الجلد عن الشاۃ، جیسے بکری سے کھال کو ہٹاتے ہیں. اور یہاں معنی یہ ہے کہ جس وقت آسمان کشطت اس کو کھول دیا جائے، ان کو کھول دیا جائے گا، جیسے شاۃ سے جلد کو کھولتے ہیں. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جس وقت جہنم سعرت ان کو اور زیادہ بھڑکا دیا جائے گا. پہلے سے تو جہیم میں نار ہے، اس کو مزید بھڑکا دیا جائے گا تخفیف اور تشدید کے ساتھ. کلما خبت زدناہم نارا، یعنی اججت. دیکھو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا یاجوج ماجوج میں کے بارے میں، اججت یہاں آ گیا. یاجوج ان لوگوں کو کہتے ہیں جو آگ سے کام لے کر لوگوں پر آگ برساتے ہیں فضا سے، ان کے پاس فضائی طاقت ہوگی. اور ماجوج موج البحر سے، جن کے پاس سمندروں کی بحری طاقت ہوگی، جہاں سے جس ملک پر چاہتے ہیں تو وہاں گولے برساتے ہیں اور میزائل داغتے ہیں. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جس وقت جنت کو قریب کر دیا جائے گا. جنت جیسے بحری بیڑی کی شکل میں اس کی کسی حصے کو قریب کر دیا جائے گا. قُرِّبَتْ لِأَهْلِهَا لِيَدْخُلُوهَا، تاکہ اس میں داخل ہو جائیں. زلف اس کے معنی ہے قریب ہو جانا. ممکن ہے کہ زلفوں کو اس وجہ سے زلف کہتے ہیں کہ لوگ ان کی قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں رات بھر. اور اذا کا جواب جو اول صورت میں ہے اور اس کی معطوفات ما عطف علیہا یہ ہے کہ علمت نفس ما احضرت، یقین کر لے گا اور علمت جان لے گا نفس یعنی کل نفس، نکر عموم کے لیے ہے. وقت هذه المذکورات، جب یہ سارے کام ہو جائیں تو یقین کر لے گا اور معلوم ہو جائے گا اس کو ما احضرت، جو اس نے حاضر کیا ہے. نفس نے خیر کو حاضر کیا یا شر کو اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو وہ حاضر ہو جائے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا فلا اقسم بالخنس میں وہ بیان فرمائیں گے.